السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، تہجد کی نماز کا طریقہ، اس میں کچھ چیزیں اہم جو ہے، سب سے پہلے کہ اس کی نیت کیسے کی جائے، اور دوسرا یہ کہ کتنی رکعت پڑھی جائیں، اور تیسرا یہ کہ اس کا وقت کون سا ہے، کب سے کس وقت سے لے کر کس وقت تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے، اس تہجد کا جو وقت ہے، اس وقت حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان پر آ جاتی ہے، آسمان دنیا پر اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، آواز آتی ہے کہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے اللہ سے مانگنے والا، جو کہ اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کر دے، اور کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا جس کے گناہ اللہ معاف کر دے، اور کوئی ہے جو اللہ سے اپنے مشکل حل کروانے والا، اللہ اس کی مشکلوں کو، تو اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے۔ تو جو بھی اس وقت اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جو بندہ جتنی سخت مشکل میں پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے تو وہ کیا کرے کہ تہجد کی نماز کو شروع کر دے۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ تہجد کی نماز کی برکت سے ایسے مالا مال ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تہجد کی نماز یہ فرمایا کہ یہ صالحین کا شعار ہے، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نیک لوگوں کا کام ہے، اور انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ نے تہجد کو فرض کیا تھا۔ تو اسی لیے تہجد کی نماز بہت ہی اہم نماز ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے بندہ جب رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے، رات کے وقت شیطان اس کی گردن پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ پہلی گرہ 3 گرہیں ہوتی ہیں جب وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے یا فرض نماز کے لیے صبح اٹھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو پھر دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو شیطان کے جال سے انسان نکل جاتا ہے، شیطان کے اثر اس سے ختم ہو جاتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو تہجد پڑھنے والا بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے اکابرین کا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے تہجد کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اللہ کا ولی نہیں گزرا جس نے تہجد نہ پڑھی ہو۔ جتنے بھی اولیاء گزرے، اکابر گزرے، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کی اب سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نیت کیسے، وقت کون سا ہے تہجد کی نماز کا۔ رات کو ہم سو گئے، جب ہم سو جاتے ہیں عشاء کے بعد، تو ہماری اگر آنکھ کھلی 2 بجے 3 بجے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے تہجد کی نماز کا وقت نیند سے اٹھنے کے بعد، یعنی اذان سے آپ گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں، تو اس وقت بس نیند کے بعد اب جب بھی آپ کی آنکھ کھلی اذان سے پہلے تو تہجد کا وقت یہی ہے۔ تو جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، جس وقت یعنی اذانیں شروع ہوتی ہیں، پہلی اذان کے ساتھ ہی تہجد کا وقت بھی جب صبح صادق ہوتی ہے تو تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تہجد کا وقت ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے کہ تہجد کتنی رکعت، نیت کیا ہے اور رکعت کتنی ہیں۔ تو تہجد کی رکعت کی آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 ہیں، اور اسی طرح 4 ہیں۔ بہتر یہ ہے کم سے کم اگر پڑھیں تو 4 پڑھ لیں، اور کوشش ہے یہ ہو کہ 6 8 10 12 رکعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بھی معمول میں ثابت ہیں، 12 بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر بھی تہجد کے وقت اکثر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے کیونکہ وطر کا ثواب تہجد کے وقت پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ ہاں، اگر جو لوگ عادت جن کی ہے تہجد پڑھنے کی تو وہ تو وطر پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وطر چھوڑ دے، تہجد کے لیے بھی نہ اٹھے تو وطر بھی چلے گئے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ تہجد کے لیے جو اٹھ سکتے ہیں وہ لوگ وطر چھوڑ دیں، پھر وہ تہجد پڑھ کے آخر میں وطر پڑھنے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور اسی طرح اب تہجد کی رکعت آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 2 رکعت سے لے کر اب 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیت ہے۔ نیت تو عام جیسے نوافل کی نیت کی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف، تو یہ نیت کر لیں اور پھر جو ہے نماز پڑھیں۔ تو اس طرح نیت کر کے نماز پڑھی جائے، اور اس کے اندر کوئی صورت
तहज्जुद की नमाज में कोई मखसूस सूरतों का पढ़ना लाजमी नहीं, बल्कि आप कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं। आप आखिरी सिपारे से, आप शुरू में से, दरमियान में कुरान का कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। और ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का मामूल था कि सहाबा कराम तहज्जुद की नमाज में कई कई सिपारे पढ़ते और लंबी लंबी नमाज़ें रकातें पढ़ते थे। तो इसीलिए दूसरा ये है कि नवाफिल में, तहज्जुद में आप दुआएं भी मांग सकते हैं। जो दुआएं अरबी की हैं, अरबी में हैं और वह हदीसों में आई हैं, तो आप नमाज के अंदर ही वो दुआएं भी मांग सकते हैं। और इसके साथ जो है क्या है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म जो होता है वो पहले बता दिया कि जब अज़ान शुरू होती है तो तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें अहम और ज़रूरी जो तहज्जुद के लिए हैं, इसका वक्त, इसकी रकात और इसकी नीयत और इसकी सूरतें मखसूस नहीं है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं ज़रूरी, जिनको समझकर हम अमल करें। इंशाअल्लाह हमारी तहज्जुद की नमाज ये इंशाअल्लाह ताला मकबूल होगी और अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और यही तरीक़ा और यही वक्त, इसी को देकर हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ दे।